جو مشرکین کے سردار مارے گئے ان میں سر فہرست ابو جہل تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے قتل کی خوشی منائی باقاعدہ. یہ وَيَشْفِي صُدُورَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ ایمان والوں کی جو علامت بتائی کہ کافروں قتل پر انہیں خوشی ہوتی ہے. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو ذبح کر کے آئے تھے اور انہوں نے آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بتایا تو حضور نے 3 بار ان سے پوچھا صحابہ کرام کو سنانے کے لیے. وہ آ کہتا ہے یا رسول اللہ ابو جہل مارا گیا, میں نے اسے اپنے ہاتھوں سے قتل کیا. حضور نے میں عبداللہ پھر کہو کیا ہوا؟ تو انہوں نے کہا رسول اللہ ابو جہل قتل ہوا, میں نے اسے اپنے ہاتھوں سے ذبح کیا آپ کے دشمن کو. حضور نے پھر اور بلند آواز سے کہا عبداللہ اونچی آواز سے کہو کیا ہوا؟ تو انہوں نے 3 بار اس طرح یہ بات دہرائی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں ہاتھ اٹھا کے 3 بار خوشی سے تکبیر کا نعرہ بلند کیا. یہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کہ کافر کے قتل پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار خوشی سے نعرہ تکبیر بلند کیا. تو مسلمان کی شان یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ جب بھی کہیں سنیں کہ کفار مجاہدین کے ہاتھوں ذلیل و رسوا ہوئے, ان کے لوگ مارے گئے اور ان کی جو ہے وہ لاشیں گری زمین پر, بجائے اس کے کہ آپ افسوس کا اظہار کریں کہ بہت رنج ہوا بہت دکھ ہوا, دونوں ہاتھ اٹھا کے نعرہ تکبیر بلند کرنا چاہیے. ایمانی شان ہے. وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ اور اللہ تعالیٰ چاہ رہے تھے کہ کافروں کی جو دم کاٹ دیں, اللہ رب العزت کافروں کی جڑ کاٹ دیں. تو اللہ تعالیٰ نے کفر کے بڑے بڑے سرداروں کو, ابو جہل جیسے لوگوں کو جو ہزاروں لوگوں کے ایمان لانے کے راستے میں رکاوٹ تھا اور دین اسلام کا سب سے بڑا دشمن تھا, اللہ رب العزت نے ایسے لوگوں کو قتل کرا دیا, ذلیل کرا دیا کہ گھسیٹ کر جو ہے وہ کنویں میں ذلیل و رسوا کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پھینکوا دیا. یہ مشرکین ابو جہل کی لاش لینے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنے مال کی پیشکش کرتے رہے. انہوں نے کہا ہمارا سردار ہے, کتنی عار کی بات ہوگی, قیامت تک ہمارے ناموں پر یہ عار لکھی جائے گی کہ ہم اپنے سب سے بڑے سردار کی لاش میدان جنگ میں چھوڑ آئے تھے اور اسے لا کر اعزاز کے ساتھ دفن نہیں کر سکے تھے, تو ہمیں ابو جہل کی لاش دے دی جائے. حضور نے فرمایا کہ ہم مردار نہیں بیچتے, نہیں ان کو بیچی فروخت فرمائی. ویسے انہوں نے اٹھانے کی کوشش کی, حضور نے میں ہم اٹھانے بھی نہیں دیں گے. تو صحابہ کرام کے بچوں کے حوالے کی حضرات انصار کے, یہ بچے پہنچ گئے جب بدر کی فتح کی خبر ہوئی. اہل مدینہ میں سے بہت سے لوگ مبارکباد دینے اور خوشی میں شریک ہونے کے لیے بدر پہنچ گئے تھے پیچھے, تو ان میں کچھ بچے بھی تھے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو جہل کی لاش بچوں کے حوالے کی کہ تم اسے ٹھکانے لگاؤ. اب وہ بچوں نے جو ہے وہ اس کے ایک رسی اس کے دونوں پاؤں میں ڈالی اور ایک رسی اس کے دونوں بازوؤں میں, یا اس کو گھسیٹ رہے تو کچھ بچے رہ گئے, ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اسے کہاں سے گھسیٹیں. جو ایک بچہ تھا بہت ہی کوئی جینیس بچہ تھا, بعد میں اسلام کا کوئی بڑا سالار بنا ہوگا, اس کی برکت. وہ ایک صحابی کے پاس آیا, ان کے پاس ایک چھوٹا سا نیزہ تھا. ان کا چچا جان یہ نیزہ مجھے دے دے. انہوں نے کہا کیا کرو گے؟ کہا بس کچھ کرنا ہے آپ دے دیں. تو انہوں نے دے دیا. تو ابو جہل کے قریب گیا اور اس کے کان میں رکھا وہ نیزہ ایک طرف اور پتھر سے ٹھونک کے دوسری طرف نکال دیا, اور پھر اس کے اندر بھی ایک طرف رسی ڈالی, دوسری طرف بھی 2 بچوں کو اور پکڑا دی, کہا چلو تم بھی ثواب میں شریک ہو جاؤ. اس طرح اس کو میدان بدر میں گھسیٹتے رہے اور پھر جا کے جو گندا کنواں تھا بدر کا اس کے اندر ڈال دیا. اللہ تعالیٰ نے اس طریقے سے نشان عبرت بنایا. وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ اللہ تعالیٰ نے کافروں کی جڑ کٹوا دی کہ تمہارے بڑے بڑے سرداروں کے ساتھ ہم اپنے بچوں سے اس طریقے سے کھیل کروائیں گے انشاءاللہ. شوق دعا کریں نا اللہ تعالیٰ کو ایسے مودی کو ہاتھ لگائے تو کراچی کے بچوں کے حوالے کریں گے انشاءاللہ. وہ کچھ کریں گے کہ کسی نے خواب میں بھی نہیں دیکھا ہوگا. یہ کچھ بھی ہو سکتا ہے کسی کی لاش کے ساتھ. تو اللہ تعالیٰ دے مودی ہاتھ میں, تو انشاءاللہ یہ کراچی میں اپنے جیش والوں کے جو بچے ہیں نا چھوٹے چھوٹے, اپنے بچوں کو تیار رکھا کریں انشاءاللہ. نیت تو کر لیں نا, نیت تو بڑی کرنی چاہیے, اور اللہ تعالیٰ قادر ہے نہیں کہ مودی کو ہمارے ہاتھ لگا دیں انشاءاللہ. تو کراچی کے بچوں کے حوالے کریں گے انشاءاللہ.